وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ بلوچستان کے خونی ٹریک کو ہائی وے بنانے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ منصوبوں کی مخالفت کرنے والے تنگ نظر ہیں۔ اسلام آباد میں جناح اسکوائر انڈر پاس کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ اجتماعی کاوشوں سے معیشت میں استحکام آیا ہے، اب ترقی اور خوشحالی کے سفر پر گامزن ہیں۔ فچ جو ایک انٹرنیشنل ایجنسی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ نہ صرف انہوں نے CCC کو کنورٹ کر دیا ہے B- میں، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ سٹیبل آؤٹ لک ہے۔ یہ اجتماعی کاوشیں ہیں، ٹیم ورک ہے، جس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج پاکستان کی معیشت کو اللہ تعالیٰ نے استحکام بخشا ہے۔ اب ہم انشاءاللہ ترقی اور خوشحالی کے سفر پر ہم چل پڑے ہیں، نکل پڑے ہیں۔ کراچی، کلات، خزدار، کوئٹہ اور چمن کا یہ جو ٹریک ہے، اور اس کو خونی ٹریک کہتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ 2000 جانیں نکل چکی ہے یہ روڈ۔ اس کو اب الحمدللہ ہم ہائی وے بنانے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے جو بینچ مارک ہوگا کوالٹی، وہ موٹر وے کی کوالٹی ہوگی۔ انشاءاللہ میں اس کو خود سپروائز کروں گا۔ بلوچستان کو بھی ایک ایسا منصوبہ چاہیے جس سے کہ اس سے بلوچستان کے عوام کی اس کی اونرشپ ہو۔ جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں اس کے بارے میں صرف یہی کہوں گا کہ وہ کوتا اندیشی ہے، وہ تنگ نظری ہے۔ قومی اسمبلی کے حلقہ 213 کے ضمنی انتخاب میں پیپلز پارٹی کی امیدوار صبا تالپور کو برتری حاصل ہے، جبکہ آزاد امیدوار لال چند مالہی دوسرے نمبر پر ہیں۔ اب تک کے نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کی امیدوار صبا تالپور کو لال چند مالہی پر 30,000 کی برتری حاصل ہے۔ حلقے میں 498 پولنگ اسٹیشنز میں سے اب تک 279 کا نتیجہ سامنے آ چکا ہے۔ غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کی صبا تالپور نے 84,810 ووٹ حاصل کیے ہیں، جبکہ آزاد امیدوار لال چند 47,620 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں، جس کے بعد پیپلز پارٹی کے کارکن جشن منا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی امیدوار صبا تالپور کو واضح برتری حاصل ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ تازہ ترین صورتحال جانیں گے۔ جے نیوز کے نمائندے محمد خالد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محمد خالد، بتائیے گا کیا اعداد و شمار سامنے آئے اب تک؟ جی، اب تازہ ترین جو آپ نے جو صورتحال بتائی ہے وہ اور مزید اپڈیٹ ہو گئی ہے۔ اب تازہ ترین صورتحال کے مطابق 498 پولنگ اسٹیشن میں سے 325 پولنگ اسٹیشن کے نتائج الیکشن کمیشن نے جاری کر دیے ہیں، جس کے مطابق پیپلز پارٹی کی جو امیدوار ہے صبا تالپور، ان کو بھاری اکثریت لگ بھگ 40,000 سے زائد ووٹوں کی اکثریت سے وہ جیت رہی ہیں۔ دوسرے نمبر پر آزاد امیدوار لال مالی، جو PTI کے رہنما بھی رہ چکے ہیں اور اپوزیشن جماعتوں کی سپورٹ بھی ان کو حاصل ہے، وہ دوسرے نمبر پر ہیں، اور دونوں امیدواروں کے درمیان تقریباً 40,000 کا فاصلہ ہے۔ صبا تالپور بھاری اکثریت سے جیت رہی ہیں۔ اس خبر کے بعد، اس اطلاع کے بعد، جب الیکشن کمیشن نے یہ نتائج جاری کیے 498 میں سے 325 پولنگ اسٹیشن کے، تو یہاں پر کارکنوں کا ہجوم لگ گیا۔ ان کے صاحبزادے صبا تالپور کے جو صاحبزادے ہیں اور MP بھی ہیں یہاں پر، نواب تیمور تالپور، وہ یہاں موجود تھے۔ انہیں ہار پہنائے، کارکنوں نے رقص کیے، ڈھول اور تاشے بجائے اور زبردست سیلیبریشن کیا اسی الیکشن آفس میں جس میں ہم کھڑے ہیں۔ زبردست سیلیبریشن کیا اور کارکنوں نے جوش اور جذبے کا اظہار کیا۔ اور دوسری جانب ایک اور صورتحال ہوئی ہے کہ جو مخالف امیدوار ہیں لال مالی، جو دوسرے نمبر پر ابھی تک آ رہے ہیں، تو انہوں نے ان نتائج کو مسترد کرتے ہوئے کل ہڑتال کا اعلان کیا ہے اور دھرنا دینے کا بھی اعلان کیا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم جیت رہے تھے اور دھاندلی کی گئی ہے، لیکن ابھی تک یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ صبا تالپور جو پاکستان پیپلز پارٹی کی ہیں، وہ بڑی واضح اکثریت سے جیت رہی ہے۔ بہت شکریہ خالد تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ حیدرآباد میں آج پیپلز پارٹی کا جلسہ ہٹری بائی پاس پر ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جلسے سے خطاب کریں گے۔
کینالز منصوبے کے خلاف پیپلز پارٹی کا جلسہ ہٹری بائی پاس پر ہوگا۔ پنڈال میں ہزاروں کی تعداد میں کرسیاں بچھا دی گئی ہیں۔ رات گئے کنٹینرز کی مدد سے اسٹیج کی تیاری کا کام بھی جاری ہے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے جلسہ گاہ کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا ہے۔ شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کینالز کے ایشو پر اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ آج کا جلسہ کینالز منصوبے کے خلاف ریفرنڈم ثابت ہوگا۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں یو سی چیئرمین کو مسلح افراد نے ان کے دفتر میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا اور فرار ہو گئے۔ مقتول کا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا۔ واقعے کے بعد پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی، وقار مہدی اور کارکنوں کی بڑی تعداد عباسی شہید اسپتال پہنچ گئی۔ سعید غنی نے کہا کہ حکومت میں رہتے ہوئے ہمارے لیے ایسے واقعات تشویش کا باعث ہیں۔ بظاہر یہ سیدھا ٹارگیٹڈ کلنگ ہے، کوئی اور وجہ نہیں رکھی، لیکن یہ ایک بہت زبردست ہمارا ورکر تھا۔ اورنگی ٹاؤن جیسے علاقے سے ورکر آیا، یو سی کا الیکشن جیت کر آیا اور وہاں پارٹی کے لیے بہت زیادہ کام کر رہا تھا، اپنے علاقے کے لوگوں کی خدمت بھی کر رہا تھا۔ یہ ہمارا نقصان ہے، لیکن سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ شہر کے حالات نسبتاً جب بہتر ہوئے ہیں، ان حالات میں اس طرح کی ٹارگٹ کلنگ ہونا جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن ہے، اس لیے بھی ہمارے لیے پریشانی کی بات ہے۔ لیکن شہر کے حالات میں اگر اس طرح سے یہ قاتل دوبارہ شروع ہوں گے اور قتل کریں گے لوگوں کا، تو ہمارے لیے حکومت میں ہوتے ہوئے بڑی تشویش کی بات ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ شہداء اور غازی ہمارا فخر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہداء کا احترام ہر پاکستانی کے لیے مقدس ہے۔ آرمی چیف نے جی ایس کیو میں تقسیم اعزازات کی تقریب میں شرکت کی۔ تقریب میں افسران اور جوانوں کو ستارہ امتیاز ملٹری اور تمغہ بصالت سے نوازا گیا۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ آج کا امن اور آزادی ہمارے شہداء کی قربانیوں کی محرور منت ہیں۔ شہداء کی قربانیاں مادر وطن کے لیے بے نظیر اور ناقابل فراموش ہیں۔ آرمی چیف نے پاکستان آرمی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے غیر متزلزل عزم اور حوصلے کی تعریف کی۔ ملک کے جاری کھاتوں کے سرپلس میں تاریخ میں پہلی بار $1 ارب سے زائد کا اضافہ ہوا ہے۔ ترسیلات زر میں اضافے سے مارچ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس $1 ارب 19 کروڑ تک پہنچ گیا۔ مارچ 2024 میں کرنٹ اکاؤنٹ $36 کروڑ 30 لاکھ سے سرپلس تھا۔ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ کھاتا مالی سال کے 9 مہینوں میں $1 ارب 85 کروڑ سرپلس رہا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق مارچ میں پاکستان کی درآمدات $4 ارب 94 کروڑ رہیں۔ مارچ میں ملک کی برآمدات $2 ارب 76 کروڑ تک رہیں۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ مارچ کا تجارتی خسارہ $2 ارب 18 کروڑ رہا۔ علیمہ خان سمیت بانی پی ٹی آئی کی تینوں بہنوں اور کزن قاسم خان کو راولپنڈی پولیس نے اڈیالہ جیل کے قریب حراست میں لے لیا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، صاحبزادہ حامد رضا، احمد خان بچر کو بھی پولیس نے حراست میں لینے کے بعد چکری انٹرچینج کے قریب رہا کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی کی فیملی اور دیگر رہنما ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل آئے تھے، مگر ملاقات کی اجازت نہیں ملی۔ راولپنڈی پولیس نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو گورکھپور ناکے پر روکا، جبکہ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں اور صاحبزادہ حامد رضا، احمد خان بچر، زرتاج گل اور نیاز اللہ نیازی کو پولیس نے تاگل ناکے پر روک دیا تھا۔ عمر ایوب گورکھپور ناکے سے موٹر سائیکل پر بیٹھ کر راستہ بدل کے بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کے پاس پہنچے تو تمام رہنماؤں اور بانی کی بہنوں نے احتجاجاً داگل کے قریب ایک نجی پلازے میں پڑاؤ ڈال دیا۔ پی ٹی آئی رہنما علیمہ خان ملاقات کیے بغیر واپس جانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پولیس نے پہلے تمام رہنماؤں اور علیمہ خان سمیت ان کی دیگر بہنوں سے کہا کہ ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں، اگر آپ واپس نہیں جاتے تو آپ کو گرفتار کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے پولیس افسران کے ساتھ بحث و تکرار شروع کر دی، جس کے بعد پولیس نے عمر ایوب، صاحبزادہ حامد رضا، احمد خان بچر اور بانی پی ٹی آئی کے ایک کزن قاسم خان کو حراست میں لے کر قیدی وین میں ڈال دیا۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ چکری انٹرچینج کے قریب بانی پی ٹی آئی کی بہنوں اور دیگر رہنماؤں کو کھانا کھلایا گیا، جس کے بعد پولیس نے سب کو رہا کر دیا۔
وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اقتدار کے لیے نہیں بلکہ ملک کی خاطر مذاکرات کرنے پر تیار ہوئے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ بار سے خطاب میں علی امین نے کہا کہ 2024 میں دھاندلی کر کے ڈنڈے کے زور پر لوگوں کو اقتدار میں لایا گیا۔ ملک ڈنڈے کے زور پر نہیں چلتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جج، وکیل اور مدعی کوئی ایک ہی ہو۔ حکومت کسی اور کو کرنی ہو تو پھر اسمبلیاں اور آئین کیوں بنایا گیا؟ بانی پی ٹی آئی قوم کو خود مختار اور آزاد بنانا چاہتے ہیں۔ پارٹی رہنماؤں سے کہتے ہیں کہ ایسی تنقید نہ کرو جس سے نقصان پہنچے۔ ہماری جیت قریب ہے۔ ہم نے کے پی میں کرپشن ختم کر کے بہت پیسہ جمع کر لیا۔ آج کے پی پاکستان کا امیر ترین صوبہ ہے۔ عمران خان کہتا ہے کہ پاکستان کے لیے میں مذاکرات کرنے کو تیار ہوں، اپنی ذات کے لیے نہیں، کیونکہ اس کا مقصد کرسی نہیں ہے، اس کا مقصد ایک خوددار، خود مختار اور آزاد قوم بنانا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ وہ بہت پہلے سمجھ چکے تھے کہ عمران نیازی اور پاکستان اکٹھے نہیں چل سکتے۔ اسلام آباد میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی گروپ بندی کا شکار ہے، ملک سے مخلص نہیں۔ این ایف سی ایوارڈ کے اربوں روپے خیبر پختونخوا میں ضائع کیے گئے۔ پی ٹی آئی 11 سال میں خیبر پختونخوا میں سی ٹی ڈی فورنزک لیب تک نہ بنا سکی۔ یہ کہتے تھے ہم کوئی غلام ہے، ہاں تم غلام ہو، تم ذہنی غلام ہو، تم جسمانی غلام ہو، تم نسل در نسل غلام ہو کہ تمہیں ملک نظر نہیں آتا، تمہیں صوبہ نظر نہیں آتا اور لیڈر کے قدموں میں بیٹھ کے سارا دن اس کی خوشامد کرتے۔ شرم آنی چاہیے۔ کیا حال کر دیا ہے پاکستان کے سب سے خوبصورت صوبے خیبر پختونخوا کا۔ یہ بات بہت پہلے ہم سمجھ چکے تھے کہ پاکستان اور عمران نیازی اکٹھے نہیں چل سکتے۔ کے پی کے اندر گروپس بننے شروع ہو گئے ہیں۔ ایک علی امین گنڈاپور کا گروپ ہے، ایک جنید اکبر خان کا گروپ ہے، ایک شیر افضل مروت کا گروپ ہے۔ یہ جو 6 گروپ بن رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ملک کے ساتھ مخلص نہیں تو اپنی پارٹی کے ساتھ کیسے مخلص ہو سکتے ہیں؟ جو شخص اپنے ملک کا نہیں ہے وہ کسی پارٹی کا کیا ساتھ نبھائے گا؟ سابق وفاقی وزیر سینیٹر فیصل وارڈا نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کی طرح اب پی ٹی آئی پاکستان بننے والی ہے۔ پی ٹی آئی کا سکندر بننے کے لیے پارٹی میں دوڑ لگی ہوئی ہے۔ جیو نیوز کے پروگرام آج حازیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شہباز شریف وہ کام نہیں کر رہے جو ان کے بھائی یا پھر بانی پی ٹی آئی نے کیا۔ اب پی ٹی آئی نون لیگی حکومت کی ضامن ہے۔ بانی پی ٹی آئی غیر متعلق ہو چکے ہیں۔ پی ٹی آئی اپنے بانی کو جیل سے باہر لانا نہیں چاہتی۔ بانی پی ٹی آئی سمجھ چکے ہیں کہ پارٹی انہیں دھوکہ دے چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈاپور بھی بانی پی ٹی آئی کے سامنے بے نقاب ہو گئے ہیں، مگر گنڈاپور کو بچانے کے لیے حکومت کود پڑی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کی پی ٹی آئی پاکستان بننے جا رہی ہے اور اس میں دوڑ ہے اب اس کیس پی ٹی آئی پاکستان کا سکندر کون ہوگا۔ 2 جسم اور 1 جان ابھی گورنمنٹ نظر آ رہی ہے چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ۔ پرائم منسٹر آف پاکستان اور چیف آف آرمی اسٹاف ایک پیج پہ مجھے نظر آ رہے ہیں۔ میں یہ اسمارٹنس ہی کہوں گا شہباز شریف صاحب کی، انٹیلیجنس ہی کہوں گا کہ وہ کام نہیں کرے جو ان کے بھائی نے کیا، یہ وہ کام نہیں کرے جو عمران خان صاحب نے کیا۔ حکومت اور ایلائز آپ مضبوطی کی طرف جا رہے ہیں تو وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ روز ایک تگڑا بیان دیتے ہیں۔ 6 مہینے پہلے کانپتے تھے پی ٹی آئی کے بارے میں بات کرتے ہوئے، اور پی ٹی آئی کمپرومائز ہونے کے ساتھ ساتھ ضامن ہے نون لیگ کی گورنمنٹ کو آگے بڑھانے کے لیے۔ پی ٹی آئی بہت کرٹیکل ہے، عمران خان صاحب کی ڈیفیکلٹیز اور پرابلمز بہت اوور کرٹیکل ہے، اب یہ ان کی ریلیونس کو کھو چکے ہیں۔ گنڈاپور صاحب کا تو بہرحال کنیکشن ہے، وہ چیف منسٹر ہیں، مختلف میٹنگز میں ملاقات ہو جاتی ہیں، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ میں براہ راست تنقید کی ہے۔ یہ انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہوتا ہے۔ گنڈاپور صاحب ایکسپوز ہو گئے عمران خان صاحب کے آگے، اور اب عمران گنڈاپور کو بچانے گورنمنٹ کود پڑی اور دیگر سب کود پڑے ان کو بچانے کے لیے، بیکاز ہی از اے پرفارمر۔ کسی بھی دن عمران خان صاحب گنڈاپور کو چیف منسٹر سے اڑا دیں گے۔ لندن میں موجود نون لیگ کے صدر نواز شریف نے ونفیلڈ کے باہر میڈیا سے مختصر گفتگو کی ہے۔ میڈیا کے سوال پر انہوں نے بتایا کہ ان کی طبیعت ٹھیک ہے۔ نواز شریف وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ بیلاروس کے دورے پر گئے تھے، جہاں سے وہ لندن پہنچے۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف طبی معائنے کے لیے لندن آئے تھے۔ السلام علیکم میاں صاحب۔ میاں صاحب 1 منٹ بات کر لیں میاں صاحب۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان سیکرٹری خارجہ سطح کے مشاورتی مذاکرات کا 6واں دور 15 سال کے بعد ڈھاکہ میں منعقد ہوا۔ پاکستانی وفد کی قیادت سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ، جبکہ بنگلہ دیشی وفد کی قیادت ایم ڈی جاسم الدین نے کی۔
مذاکرات میں سیاسی، اقتصادی، تجارتی، زرعی، ماحولیاتی، تعلیمی، ثقافتی اور دفاعی تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں ممالک کے درمیان عوامی روابط کے فروغ اور نئے شعبوں میں تعاون کے امکانات پر گفتگو ہوئی۔ سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ نے بنگلہ دیشی مشیر خارجہ MD توحید حسین سے ملاقات کی، جس میں سارک کی بحالی اور دو طرفہ تجارت پر بات چیت ہوئی۔ بعد ازاں آمنہ بلوچ نے چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس سے بھی ملاقات کی، جہاں تجارت، سرمایہ کاری، نوجوانوں کے روابط اور علاقائی انضمام پر تبادلہ خیال ہوا۔ پروفیسر یونس نے پاک بنگلہ دیش تعلقات کے بارے میں اپنا ویژن شیئر کیا، جبکہ آمنہ بلوچ نے ان تک پاکستانی قیادت کی نیک خواہشات پہنچائیں۔ سیکرٹری خارجہ سطح کے مشاورتی مذاکرات کا اگلا دور 2026 میں اسلام آباد میں ہوگا۔ ایران میں دہشت گردوں کے ہاتھوں قتل ہونے والے 7 مزدوروں کی نماز جنازہ بہاولپور اور 1 مزدور کی نماز جنازہ ملتان میں ادا کر دی گئی۔ ایران کے صوبہ سیستان میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے جاں بحق ہونے والے 8 مزدوروں کی میتیں خصوصی طیارے سے بہاولپور پہنچائی گئیں۔ 5 مزدوروں کی میتیں بہاولپور کے نواحی علاقے خانقاہ شریف پہنچائی گئیں، جن میں باپ بیٹا سمیت ایک ہی خاندان کے 4 افراد بھی شامل تھے۔ نماز جنازہ میں وفاقی پارلیمانی سیکرٹری میاں عثمان اویسی، MPA میاں شعیب اویسی اور انتظامی افسران بھی شریک ہوئے۔ 5 افراد کی تدفین مقامی قبرستان میں کر دی گئی۔ ایک مزدور محمد خالد کی نماز جنازہ احمد پور شرقیہ کے علاقہ چکی موڑ، جبکہ دوسرے مزدور محمد جمشید کی نماز جنازہ آبائی علاقے محراب والا میں ادا کر دی گئی۔ ایک مزدور عامر کی میت ملتان کی تحصیل شجاع آباد کے گاؤں ساندی والا پہنچائی گئی، جہاں نماز جنازہ کے بعد مقامی قبرستان میں تدفین کر دی گئی۔ بس پردیس گئے تھے روٹی کے لیے، ہم غریب لوگ تھے، ابھی ان کی شادی کا ہمارا منصوبہ تھا، ساری سیٹنگ تھی، اب ہمیں لاشیں وصول ہوئی ہیں تو ہم بس اس ٹائم بڑے دکھ کے عالم میں ہیں۔ 12 اپریل کو ایران کے سرحدی صوبے سیستان کے علاقے مہرستان میں مسلح افراد نے گاڑیوں کی ورک شاپ پر کام کرنے والے پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنایا تھا۔ ملک میں فلو کے کیسز تیزی سے سامنے آ رہے ہیں، ایسے میں کچھ مریضوں میں کرونا یا پھر کووڈ-19 کی علامات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ فلو، کرونا وائرس اور عام نزلہ زکام میں کیا فرق ہے؟ عالمی ادارہ صحت کیا کہتا ہے؟ جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کووڈ-19 فلو اور عام نزلہ زکام میں کئی علامات ایک جیسی ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق کھانسی تینوں امراض میں عام ہے، لیکن کووڈ-19 میں زیادہ تر خشک جبکہ نزلے میں زیادہ تر بلغم والی کھانسی کی علامات سامنے آتی ہیں۔ فلو میں کھانسی شدید اور خشک ہوتی ہے۔ بخار کی بات کی جائے تو کووڈ-19 اور فلو دونوں کیسز میں یہ عام ہے، لیکن نزلے میں بخار عام طور پر نہیں ہوتا۔ گلے کی خراش کووڈ-19 میں کبھی کبھار ہوتی ہے، لیکن فلو اور نزلے میں عام طور پر رپورٹ کی گئی ہے۔ سانس لینے میں دشواری کی شکایت کووڈ-19 اور فلو میں کبھی کبھار سامنے آتی ہے، مگر نزلے میں ایسا نہیں ہوتا۔ کووڈ-19 میں عموماً چھینکیں نہیں آتی، مگر نزلے میں یہ علامات بہت زیادہ جبکہ فلو میں کبھی کبھار سامنے آتی ہیں۔ فلو سے متاثرہ مریض جسم میں شدید درد اور تھکاوٹ کی شکایت کرتے ہیں، البتہ کووڈ-19 میں کبھی کبھار جبکہ نزلے میں اس کی شدت کم نوٹ کی گئی ہے۔ سر درد فلو میں عام ہے، لیکن کووڈ-19 میں یہ علامت کبھی کبھار سامنے آتی ہے، جبکہ نزلے میں سر درد ہونا عام نہیں۔ کووڈ-19 اور فلو میں ناک بہنے یا ناک بند ہونے کی علامات کبھی کبھار سامنے آتی ہیں، مگر نزلے میں یہ بہت زیادہ عام ہے۔ ذائقے یا سونگنے کی حس ختم ہونے کی علامات کووڈ-19 میں کبھی کبھار رپورٹ ہوئی ہیں، لیکن نزلے اور فلو میں یہ علامات سامنے نہیں آئیں۔ ہنگری کے وزیر خارجہ اور تجارت پیٹر سجارٹو نے ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی دعوت پر اسلام آباد کا دورہ کیا ہے۔ یہ ان کا پاکستان کا دوسرا دورہ تھا، جس میں وہ ایک اعلیٰ سطحی تجارتی وفد کے ہمراہ ہیں۔ دورے میں دونوں ممالک کے درمیان 3 معاہدوں پر بھی دستخط کیے گئے ہیں۔ وزارت خارجہ میں اسحاق ڈار اور پیٹر سجارٹو کے درمیان 1-on-1 ملاقات ہوئی ہے، جس کے بعد وفود کی سطح پر مذاکرات ہوئے۔ دونوں وزرائے خارجہ نے تجارت، توانائی، زراعت، سائنس، ٹیکنالوجی اور تعلیم میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ دورے میں 3 اہم معاہدوں پر دستخط ہوئے، جن میں ثقافتی تبادلہ پروگرام، آثار قدیمہ اور ثقافتی ورثے میں تعاون اور سفارتی پاسپورٹ پر ویزا چھوٹ شامل ہے۔ پیٹر سجارٹو نے وزیر اعظم اور وزیر تجارت سے بھی ملاقاتیں کی اور پاکستان ہنگری بزنس فورم کا افتتاح کیا۔ فورم میں B2B ملاقاتیں ہوئیں، جن میں دونوں ممالک کے نجی شعبے کی بھرپور شرکت دیکھی گئی اور تجارتی روابط کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا۔ ISPR کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے مدی میں سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 4 خوارج ہلاک ہو گئے۔ اس موقع پر شدید فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی باسط صدیق شہید ہو گیا۔ مارے گئے خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا گیا ہے۔
حیدرآباد کے علاقے آٹو بھان روڈ کے قریب ریلوے ٹریک پر ٹرین کی زد میں آ کر 2 لڑکیاں موقع پر جاں بحق ہو گئیں۔ پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والی لڑکیاں غیر سرکاری تنظیم حسین آباد میں ملازمت کرتی تھیں۔ دونوں لڑکیاں ٹریک عبور کرنے کے دوران پشاور جانے والی عوامی ایکسپریس ٹرین کی زد میں آ کر ہلاک ہوئیں، جبکہ ایک لڑکی سونی کے بھائی بھیمو نے جیو نیوز کو بتایا کہ اس کی بہن شادی شدہ اور ایک بیٹی کی ماں تھی جو اپنے گزر بسر کے لیے ایک NGO میں کام کرتی تھی۔ SSP حیدرآباد عدیل چانڈیو نے دونوں لڑکیوں کو ٹک ٹاکر قرار دے کر حادثے کی وجہ ویڈیو بنانا قرار دیا ہے۔ ایڈیشنل IG کراچی نے لیاقت آباد سے 5 سال کی بچی کی لاش ملنے کے واقعے کی تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح کی تفتیشی ٹیم تشکیل دینے کا حکم دیا ہے۔ سکندر گوٹ سچل کی رہائشی بچی کی لاش گزشتہ روز ملی تھی۔ ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں زیادتی کے شواہد بھی ملے ہیں۔ ایڈیشنل IG کراچی جاوید عالم موڈھو نے 5 سال کی سویرا کی لاش ملنے کے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے DIG ایسٹ کی سربراہی میں اعلیٰ سطح کی ٹیم تشکیل دینے کے احکامات جاری کیے ہیں جو تمام پہلوؤں سے شفاف تحقیقات کرے گی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے تاکہ متاثرہ خاندان کو انصاف مل سکے۔ پولیس سرجن کے مطابق بچی کی ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں زیادتی کے شواہد ملے ہیں۔ کیمیائی تجزیے کے لیے لاش سے نمونے بھی لیے گئے ہیں۔ موت کی وجہ کا تعین پوسٹ مارٹم کی حتمی رپورٹ آنے کے بعد ہوگا۔ نماز جنازہ کے بعد بچی کی تدفین مقامی قبرستان میں کی گئی۔ ورثاء نے احتجاج کرتے ہوئے قانون میں قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ میں رانی پور ملازمہ قتل کیس میں نامزد ملزمان درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی۔ مقتولہ فاطمہ کی والدہ نے میڈیا کو بتایا کہ ہم نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ کیس میں نامزد سید اسد شاہ، فیاض شاہ اور رہینہ بی بی کی درخواست ضمانت کی سماعت کے موقع پر مقتولہ فاطمہ کے والدین، ملزمان کے رشتہ دار اور وکلاء عدالت میں پیش ہوئے۔ سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ میں سماعت کے موقع پر مقتولہ فاطمہ کے والدین نے میڈیا سے گفتگو کی، کہا کہ انہوں نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ وہ تنظیمیں جو ابتدا میں ساتھ تھیں سب ساتھ چھوڑ چکی ہیں۔ ان پر پیسے لینے کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ ملزمان کے وکیل کے مطابق کیس میں تفتیشی افسر پیش ہوئے لیکن کیس کے کاغذات پیش نہیں کیے گئے، جس کے بعد سماعت 5 مئی تک ملتوی کر دی گئی۔ 1.5 سال قبل رانی پور میں پیر کی حویلی میں کم سن ملازمہ فاطمہ انتقال کر گئی تھی۔ امریکی ٹیرف نے دنیا میں تجارتی جنگ چھیڑ دی ہے۔ پاکستانی معیشت پر اس کے اثرات کیا ہوں گے اور اس کا سدباب کیسے کیا جائے، اس بارے میں جنگ فورم کا انعقاد کیا گیا۔ نمائندہ جیو نیوز ریاض اینڈی نے فورم کے مہمانوں سے بات کی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلے ایگزسٹنگ ڈیوٹی اسٹرکچر تھا، اس پر 10% تو لگ گئی سب پہ۔ اب جو ریسیپروکل ڈیوٹی تھی وہ اس نے 90 ڈیز کے لیے پاز کر دی ہے۔ بائرس کو یہ نہیں پتا کہ 90 ڈیز بعد ڈیسیجن کیا ہوگا، تو اپنی کاسٹنگ نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے اپنی بائنگ کو ہولڈ کیا ہے۔ یہ بہت بڑا ایک لمحہ فکری ہے۔ ابھی جو کمرشل کاؤنسلز لگے ہوئے ہیں اس میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ 80% ایسے لوگ ہیں جو بڑے ایفیشینٹ ہیں، بہت کام کر سکتے ہیں، کیونکہ اس انٹرویوز میں بھی شامل تھا۔ تو آئی تھنک کہ ان کو کام لینے کا ٹائم آ گیا، ان کو اسپیسیفک جاب دیا جائے۔ US میں ہم کون سی چیزوں کو ریپلیس کر سکتے ہیں، چائنا سے کیا کیا آ رہا تھا، آپ اس کی لسٹیں بھیجیں، اس کے HS کوڈ کی لسٹ بھیجیں کہ ہم اس کو دیکھیں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ورلڈ وار اکانومی کی ہو رہی ہے تو ہمارے تمام سیاسی لوگ، چاہے اپوزیشن کے ہوں چاہے کوئی بھی لوگ ہوں، سب کو ایک ساتھ بٹھائیں اور اس کی تیاری کریں تاکہ ہمارے ملک اور ہماری قوم اور ہماری عوام کو کوئی نقصان نہ ہو۔ سعودی عرب کے وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے تہران میں ایران کے روحانی پیشوا آیت اللہ خامنائی سے ملاقات کی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق سعودی وزیر دفاع نے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا خط آیت اللہ خامنائی کے حوالے کیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق آیت اللہ خامنائی نے ایران اور سعودی عرب تعلقات کو دونوں ملکوں کے لیے مفید قرار دیا ہے۔ کہا کہ بعض عناصر اور طاقتیں تہران اور ریاض کے تعلقات بگاڑنا چاہتی ہیں۔ امید ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے تعلقات پہلے سے کہیں زیادہ فروغ پائیں گے۔ سعودی عرب کے وزیر دفاع نے ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے بھی ملاقات کی۔ امریکی ریاست فلوریڈا کی یونیورسٹی میں فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہوا، متعدد زخمی ہو گئے۔ پولیس نے فائرنگ کرنے والے مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق فائرنگ یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ یونین بلڈنگ میں ہوئی۔ فائرنگ کے بعد پولیس نے یونیورسٹی میں موجود طلبہ اور اساتذہ کو محفوظ مقام پر رہنے کی ہدایت کر دی۔ واقعے سے امریکی صدر ٹرمپ کو آگاہ کر دیا گیا۔ صدر ٹرمپ نے یونیورسٹی میں فائرنگ کے واقعے کو شرمناک اور بھیانک قرار دیا ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کے مرکزی بینک کے چیئرمین جیروم پاول پر شدید تنقید کی اور کہا ہے کہ پاول کی برطرفی میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ جیروم پاول شرح سود کم کرنے کی صدر ٹرمپ کی بات ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ جیروم پاول کے مطابق امریکی صدر انہیں مدت ختم ہونے سے پہلے برطرف نہیں کر سکتے کیونکہ امریکی قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ امریکی سینٹرل بینک کے چیئرمین جیروم پاول کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی تجارتی پالیسیوں خاص طور پر بھاری ٹیرف امریکی معیشت پر غیر معمولی اثر ڈال رہی ہیں اور فیڈرل ریزرو بینک کو دہائیوں سے کبھی ایسی صورتحال کا سامنا نہیں رہا۔ جیروم پاول کو پہلی بار 2018 میں صدر ٹرمپ نے ہی فیڈرل ریزرو کا سربراہ مقرر کیا تھا، تب بھی ٹرمپ کے ان سے ناراض ہی رہتے تھے۔ 2022 میں سابق صدر جو بائیڈن نے جیروم پاول کو دوبارہ اس عہدے پر تعینات کیا۔ ان کی موجودہ مدت ملازمت مئی 2026 میں ختم ہوگی۔ اور کھیلوں کی دنیا سے خبر ہے کہ پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم نے رواں سال بھارت کی میزبانی میں ہونے والے ICC ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ ورلڈ کپ کوالیفائر ایونٹ میں پاکستان ویمنز نے تھائی لینڈ کو بھی 87 رن سے ہرا دیا۔ مسلسل چوتھی کامیابی کے ساتھ میگا ایونٹ تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ گرین شرٹس نے 6 وکٹ پر 205 رنز بنائے۔ تھائی لینڈ کی ٹیم 118 رنز بنا سکی۔